یہ تمہارے جو پاؤں کے نیچے زمین ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا قبضہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ دین عربی میں کہتے ہیں طریقہ زندگی کو۔ یہ اسلام کا طریقہ زندگی جو ہے، یہ سلامتی والا طریقہ زندگی ہے، اور یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اسی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ جو آدمی جس زمانے میں بھی اس دین اسلام پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہ چل سکا وہ ناکام ہو گیا۔ اب دین اسلام کو لوگوں کی زندگی میں لانے کے لیے تمام انبیاء کرام نے محنتیں فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی محنت فرمائی، اور بعد میں خلفائے راشدین نے بھی اس کی محنت فرمائی۔ آج ہم آپ کو ایک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے زمانے میں روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ وہ بھی علیحدہ ایک واقعہ پھر اگلے پروگرام میں کسی میں سنائیں گے۔ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھ کر دے کر بھیجا۔ اب یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم روم کی طرف چلے تو جب روم کے علاقے میں داخل ہوئے تو اس کے جو شام کے علاقے میں جو گورنر تھا، اس کے آدمیوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے گورنر کے پاس چلیں۔ اس کے پاس گئے ہیں تو اس نے کہا جی آپ یہ خط مجھے دے دیں، میں بادشاہ تک پہنچا دوں گا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی نہیں، ہماری تو تشکیل ہے، ہم نے تو بادشاہ کے ہاتھ میں خط دینا ہے۔ اس نے کہا جی کہ اچھا۔ وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس شخص نے نا کالا لباس پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کالے لباس میں کیوں ہو؟ اس نے کہا مجھے جب خبر ملی کہ آپ ہمارے علاقے میں داخل ہوئے ہیں مسلمان، تو میں نے اسی وقت جو ہے یہ بطور سوگ جو ہے میں نے یہ پہنا کہ جب تک میں آپ کو اپنے علاقے سے نکال نہیں لوں گا نا، تب تک میں کالے کپڑے پہن کے رکھوں گا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ تمہارے جو پاؤں کے نیچے زمین ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا قبضہ ہوگا، اس تخت کے اوپر بھی ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے۔ اس نے کہا کہ تم وہ نہیں ہو، ہماری کتابوں میں ان کی نشانیاں ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ یہ دیکھ لیں، میری آپ کی صفات پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں راتوں کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا بنایا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا کہ ہم تو بھئی رات کو عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا بتایا، اور دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے تو ہیں ہی ہیں، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ، اور ایام بیضہ کے 3 روزے بھی ہیں۔ یہ سب مسنون ہے، اور صحابہ کے عربوں کے اندر آج بھی اس کا مسنون طریقہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہی میں نے اس کو اپنی عبادات کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھٹ گئی۔ کہنے لگا اچھا تم وہی ہو؟ میں نے کہا ہاں ہم وہی ہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جو بھائی ان کو آگے جو ہے نا ادھر پہنچاؤ۔ کہتے ہیں ہم جب ادھر پہنچے تو روم کے جو کیپٹل ایریا تھا، انہوں نے ادھر کہا جی اس کے آگے جو ہے نا اونٹ جو ہے نا سواری داخل نہیں ہو سکتی، ادھر ہم آپ کے لیے گھوڑے لاتے ہیں، آپ گھوڑوں پہ چلے جائیں، اونٹ آپ ادھر باندھ دیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا بھائی نہیں، ہم تو اپنی سواریوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنی سواریوں پہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھہریں جی پھر معلومات کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے بادشاہ کے پاس بندہ بھیجا، کس طرح جی کیا کرے، بادشاہ نے اجازت دے دی، یعنی پرمٹ دے دیا کہ چلو بھائی وہ اونٹوں پہ میرے کیپٹل ایریا میں داخل ہو سکتے۔ تو یہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مال کے پاس پہنچے تو اوپر بادشاہ ایک کھڑکی میں سے نا جھروکے میں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے جب اپنی اونٹ بٹھائے، سواریاں بٹھائی، اس پر سے اترے تو میں نے کہا، ہم نے دونوں نے، 2 آدمی تھے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں جو ہی ہم نے کہا تو بادشاہ کا مالا ہم نے دیکھا کہ ایسے ہلنے لگا۔ بادشاہ نے اوپر سے آواز دی بھئی تمہیں ہمارے علاقے میں اس طرح اونچی آواز میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر
ہم چلے گئے، ہم نے خط دیا، اس نے پورا دربار سجایا ہوا تھا، سرخ کلی میں پڑی ہوئی تھی، سرخ لباس میں سارے اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ خط اس نے اپنے وہ ترجمان سے پڑھایا، تو اس کے بعد جو ہے مجھے پوچھا کہ یہ جو کلمات آپ نے کہے ہیں، یہ جب آپ اپنے گھروں میں کہتے ہیں تو تب بھی آپ کے گھر ہلتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا چلیں آپ ادھر 2-3 دن ٹھہرے، ہم سوچ کے آپ کو نا اس کے بارے میں خط کا جواب دیں گے۔ کہتے ہیں ہم ادھر 2-3 دن ٹھہرے، اس کے بعد ایک دن ہمیں بادشاہ نے بلایا، اور بادشاہ اکیلا تھا۔ اس نے ایک اٹاری سی، وہ لکڑ کی ایک چورس سا بکس تھا، وہ کہتے ہیں، وہ سامنے رکھا ہوا تھا، اور اس میں مختلف خانے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک خانہ کھولا، اس میں سے جو ہے ایک ریشم کا رومال تھا، اس کو کھولا تو اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی۔ ہمیں دکھا کے کہتا ہے کہ یہ آپ جانتے ہو کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ کہتے بڑی نفیس خوبصورت تصویر تھی۔ پھر وہ رکھی، پھر آگے دوسرا خانہ کھولا، اس میں سے ایک اور رومال نکالا، اس کے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا یہ ادریس علیہ السلام کی تصویر ہے۔ میں نے کہا یہ میں نہیں پتا۔ اس طرح اور پھر آگے نوح علیہ السلام کی، اس طرح پھر مختلف خانوں میں سے رومال نکالتا، اس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نے جو ہے خانہ کھولا، اس میں سے جو ہے نکالا، تو اس نے بولا آپ اس شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا قسم سے واللہ یہی ہیں آپ کے نبی؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہی ہے۔ کہتا ہے یہ میں نے آخر میں نکالنی تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ آپ نبیوں کی ترتیب کے مطابق اس کو سمجھ نہ لیں، اس لیے میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس کو نکالا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نکال کے بتائی، رومال نکالا۔ ہم نے کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے روم کے خزانوں میں سے یہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کا، شمال جنوب کا سفر کرنے والے بادشاہ کے خزانوں میں سے، مغرب کے علاقے میں سے ہمیں ملی تھی۔ تو ہم نے کہا اچھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن میں کسی ادنا سے ادنا عربی کی غلامی کر کے زندگی گزار دوں، لیکن میں آپ کے نبی علیہ السلام کا اتباع نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے اعلان نبوت اعلان مسلمانوں نے کر دیا، یہ روم والے سارے مجھے قتل کر دیں۔ تو ہم نے کہا جی آپ کی مرضی۔ ہم نے واپس آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کوئی روم کے سلطنت تو ہمارے قبضے میں آنی ہے، بیچارہ اگر وہ ہرقل بھی اسلام لے آتا تو اچھی بات تھی، بدبختی سے بچ جاتا۔ تو بہرحال یہ ہمارا دین اسلام ایسا ہے جس نے سب پہ غلبہ پایا۔ تو کل تک کے لیے جو ہے ہم بھائی اجازت چاہیں گے، کل ہمارا پروگرام ہوگا، میری صحت، کل تک کے لیے اجازت۔